अस्सलाम वालेकुम। मैं 7RYK से यास्मीन खान बोल रही हूँ और आज है 9 जून 2025। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि खारकेफ पर रूस ने बड़ी शदीद बमबारी की है और इसमें 4 पर्सन्स जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, यानी कि उनकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद हमले में रूस ने 50 ड्रोन्स यूज़ किए हैं और 2 मिसाइल्स यूज़ किए हैं और 4 ग्लेडर्स बॉम्बिंग भी की है उसने। तो इसका इस्तेमाल भी उसने किया। रूस ने बड़ा शदीद किस्म का, जिसे जैसे मेरे अल्फाज से पता चला मैंने शदीद पर बड़ा प्रेशर दिया है, इस तरह उसने अटैक किया है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो मलबे तले, बहुत सारी बिल्डिंग्स, आपको पता है इसमें बॉम्बिंग में बिल्डिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं। फिर वो उसके बाद उनके जितने घर बार थे, जो उनके बिजनेसेस थे, वो सारे तबाह हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। और ये तो टाइम के साथ साथ पता चलेगा कि कितने लोग जख्मी हुए और कितनी डेथ हुई हैं। ये तो अभी की जो एकदम रिसेंटली न्यूज़ थी कि 4 बंदों की इत्तला आ गई है कि उनकी डेथ हो गई है, वो मैंने फौरी तौर पर आपको इन्फॉर्म किया है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो रूस ने किया इतना डेंजरस अटैक किया है कि आज से पहले इतना डेंजरस अटैक ही नहीं किया उसने। ये इतना ज़बरदस्त था और इसकी तो अभी बाकी न्यूज़ आने वाली हैं कि उसमें कितनी और शहादतें हुई हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं और क्या हालात हैं उनके ना। तो जैसे जैसे न्यूज़ आएंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद ट्रम्प ने भी एक जिसे कहना चाहिए कि एक मुतनाज़ा बयान भी इस तरह का दिया है। ज़ेलेंस्की कहता है कि ज़ेलेंस्की का इसके ऊपर सख्त रद्द अमल आया कि वो उसने कहा है कि जी ट्रम्प ने कि ये दोनों मुल्क यूक्रेन और रूस इस तरह आपस में लड़ रहे हैं जैसे कि बच्चे खेलते वक्त लड़ते हैं। तो कहता है कि ज़ेलेंस्की कहता है कि हम लोगों पर मुसीबत आई हुई है, यहाँ लोग मर रहे हैं, हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हमारे इलाकों पर कब्जा हो रहा है और इसको ये बच्चों का खेल लग रहा है ट्रम्प को। ये उसने इसका जवाब दिया है। तो वैसे बात तो सही है, बच्चों का खेल तो नहीं है। जहाँ जिनकी जानें जा रही हैं, जिनकी फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, चाहे वो रशिया हो या यूक्रेन हो, रह तो अल्लाह की अवाम रही है ना। उधर भी रिलीजन एक अलहदा चीज है, वो तो सबका एक अपना पर्सनल फेथ है, लेकिन इंसानी जाने तो है ना। तो वो कहता है कि इसको ये बच्चों का खेल लग रहा है। तो फिर उसके बाद अभी की जो न्यूज़ है फौरी कुछ देर पहले की, वो ये आई है कि जो कोलंबिया का सदर है वो कोई खिताब कर रहा था, तो उसके दौरान में उसको जो है सर के पीछे जो है किसी ने गोली मारी है और वो अभी हॉस्पिटल में है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि उसने उसके खिताब के दौरान ही, यानी कि इनका इतना ज़्यादा जो इंटेलिजेंस और प्रोटोकॉल और इतनी सिक्योरिटी होती है, वो कहाँ थी और क्या हुआ है। लेकिन कोई पता नहीं इसका दिमाग खराब था, क्या हुआ है उसके साथ। लेकिन इसमें एक बात पैदा होती है, क्या पाकिस्तान में, मेरे सवाल पे गौर कीजिएगा, क्या पाकिस्तान में ऐसे बहादुर लोग नहीं पैदा होते? तो फिर उसके बाद जो है वो रूस ने भी अमेरिका को खास पैगाम दिया है कि अभी हमने तो सिर्फ जो है वो थोड़ा सा हमला ही किया है, शुरुआत की, आपको कल भी बताया, तो अभी तो अटैक होना है। तो अभी जो उसने वहाँ कैफ पर हमला किया है, ये उसी की एक निशानदेही लग रही है कि उसने अपना दिखाया है। फिर आपको पता ही है कि कुछ दिनों से एलन मस्क की और उसके ट्रम्प के दरमियान में कुछ कशीदा हालात हैं। हालात इतने भी नहीं है जितना कि मीडिया उठा रहा है या लोगों ने उठा डाला है, इतने भी ज्यादा हालात नहीं है जिसको बहुत ज्यादा पंप किया जा रहा है। होना नहीं ऐसा चाहिए। वो दोनों शुरू से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और पॉसिबल है कभी फिर दोस्ती हो जाए, तो होनी भी चाहिए। इंसान को अच्छी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो एलन मस्क ने कहीं कहा है कि मैं जी नई सियासी जमात बना रहा हूँ। तो अब ये देखे बनाता है नहीं बनाता क्या होता है। फिर उसके बाद गजा में भी जो 34 और फलस्तीनी जो हैं वो उनको भी शहीद कर दिया गया है और शहरियों पर इससे भी ज्यादा जो है वो
اٹیک کیے گئے ہیں، جس سے کہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ، بڑے پریشان ہیں اس سلسلے میں نا۔ تو پھر اس کے بعد جو امریکہ کی جو حکمت عملی ہے وہ اس کے ذریعے سے اس نے کہا ہے کہ جو خبر ایجنسی اس کے مطابق میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جب تک مذاکرات جاری ہیں، اسرائیل نے یہ کہا ہے، بیان دیا ہے ابھی نتن یاہو نے، کہ ہم اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے جب تک کہ مذاکرات جاری ہیں، کیونکہ یہ بات ٹرمپ نے کہی تھی کہ جب تک مذاکرات کا کوئی رزلٹ نہیں نکل آتا یا ختم نہیں ہو جاتے، ظاہر ختم اسی صورت میں ہوں گے نا، دونوں کے درمیان میں کوئی رزلٹ آؤٹ ہوگا، تو اس وقت تک اب نتن یاہو نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم ایران پر پھر حملہ نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ اپنے حملے کی پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف ابھی اس انتظار میں ہے کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پریشر ہے ٹرمپ کا۔ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر ایران پر ایک دم اٹیک کیا جائے، وہ یہی چاہتا ہے جتنے بھی نیگوشیشن ہو اس کے ذریعے سے جو ہے مسئلہ حل ہو۔ تو ابھی میں ٹریولنگ میں ہوں، بہت زیادہ لمبا میں ویلاگ نہیں کر سکتی، اب ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ اور ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو ان سے ایک بیان زبردستی بائی فورس دلوایا گیا تھا، منا منیب کچھ نام ہے وہاں کا، کوئی جرنلسٹ بنا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے ٹی وی سے، تو انہوں نے لیکن عمران خان کے خلاف ان کو کہا گیا تھا، لیکن شیخ رشید صاحب نے اپنی دوستی نبھاتے ہوئے، اپنی وفاداری، اپنی سنسیئرٹی نبھاتے ہوئے عمران خان کے اگینسٹ کوئی ایسا بیان نہیں دیا تھا، حالانکہ ان کو ایک پیپر بھی لکھ کر دیا تھا کہ یہ پڑھنا ہے چیزیں، لیکن انہوں نے بڑی عقل مندی سے اس کو کہیں مس یوز کر دیا اور ادھر ادھر کر دیا، اور پھر کہتے رہے وہ میرا پیپر کہاں ہے یہ وہ نا، تو انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں عمران خان کے اگینسٹ بیان دیتا تو آج میرے چہرے کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہوتی۔ بات تو صحیح ہے، جب دوستی، اور وہ بھی پتا ہو کہ دوستی بھی ایسے انسان کے ساتھ ہے جو ایک کنٹری کے ساتھ وفادار ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اپنی انسان وہی ہے جو اپنی کنٹری کے ساتھ وفادار ہے، جیسے فار ایگزامپل ٹرمپ اپنے ملک کے ساتھ بہت وفادار ہے، چاہے لوگ اس کو جو بھی کہتے رہے، وہ ہمیشہ اس کی ہر بات، ہر پالیسی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کنٹری کی بہتری اور سنسیئرٹی کے لیے ہوتی ہے، تو اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی یہی پالیسی ہے۔ پھر اس کے بعد کل میں نے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا نور ایئر بیس کا۔ اب نور ایئر بیس کے سلسلے میں جو کہ امتیاز گل صاحب ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا یہ بیان غلط تھا تو وہ آ کر ٹی وی پر بتاتے، قوم کو بتاتے کہ یہ غلط، لیکن انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ابھی تک، اور انہوں نے اس کا مطلب وہ ویڈیو صحیح تھی، چاہے وہ پرانی تھی، لیکن پرانی سے مطلب کوئی 100 سال پرانی تو نہیں تھی، 20 سال پرانی ہوگی، اس کا مطلب اسی ٹائم میں پاکستان کی نور ایئر بیس کو بات سمجھنے والی ہے، جو بھی جس کی بھی حکومت تھی، یہ بھی ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اس ٹائم میں کس کی حکومت تھی، جب کہ نور ایئر بیس کو اگر امریکہ کو دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ویڈیو میں یہ بات کہی ہے، تو وہ کس کی حکومت تھی، اور ان کو پوری بات کلیئر کرنی چاہیے تھی۔ اگر ان کی یہ ویڈیو غلط ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو ڈینائی کرتے، اور آج جیسا کہ سارے میڈیا میں یہ بات کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا میں بھی کی جا رہی ہے، میں بھی اسی کے تھرو بات کر رہی ہوں، تو وہ آ کے ڈینائی کرتے کہ یہ غلط تھی، اس کا مطلب وہ فیک نہیں تھی، وہ صحیح تھی۔ پھر اس کے بعد جو ایئر بیس پر ان کا اگر امریکہ کا قبضہ ہے تو ایویں تو نہیں کوئی قبضہ دے دیتا نا اپنی کوئی چیز کو، اپنے تو گھر کی ایک بلی کتا پالا ہوا ہو تو وہ بھی نہیں کسی کو پکڑایا جاتا، تو یہ تو پاکستان کی ایئر بیس ہے وہ بھی۔ تو ناظرین، ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ امتیاز گل صاحب نے اس کو ڈینائی تو نہیں کیا، اور اس کا مطلب چاہے وہ جو کہ پرانی ہو ویڈیو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو اس وقت ہی انہوں نے دی ہوگی نا، جو اس سے پہلے وہ جو ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے حوالے کی گئی ہوگی، اور کوئی ایسے تو نہیں حوالے کرتا نا، اب جب تک اس کے ریٹرن میں کچھ اب لیتے نہیں ہیں، تو کس کی حکومت تھی اور اس نے ریٹرن میں اس کے بدلے کیا لیا، تو یہ چیزیں بھی کلیئر ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے اس سلسلے میں جو کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں صاحب ہیں، پھر اس کے بعد آرمی چیف ہے ہمارے بڑے آنریبل پاکستان کے، میرے نہیں پاکستان کے، تو
ان کو آگے کلیئر کرنا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے تاکہ سوشل میڈیا کا بھی یہ منہ بند ہو سکے، اور جو لوگ ادھر سے ادھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ اس لیے اس نے انڈیا نے جب حملہ کیا تھا تو اس لیے ٹرمپ جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میں نے آپ کو کل کی ویلاگ میں بتایا تھا بھارت کے، کیونکہ وہ بیسیکلی اس ایئر بیس اس کی جگہ ہے تو وہ پاکستان کی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ان کو آگے کلیئر کر دیں اور عوام جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائے گی، پاکستانی عوام، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اصولوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جو ہے وہ لوگ بھی مطمئن ہو کے بیٹھے. اور اگر امتیاز گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو فیک تھی اگر، تو آگے وہ اپنا بیان دے دیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل نیوز میں یہ ہے کہ آج کل ایک امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں ہمارے ٹرمپ صاحب اور ایلن مسک کے درمیان بڑی کشیدگی بتائی جا رہی ہے. اتنی زیادہ کشیدگی بھی نہیں ہے، بہت اچھی دوستی تھی جس کو کہ سوشل میڈیا تھوڑا سا زیادہ اٹھا رہا ہے بات کو نا، ہر نیوز میں وہ یہ لے آتے ہیں. اور ان کے درمیان میں جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے پاسبل ہے کہ وہ ختم ہو جائے. اور ایلن مسک نے بہرحال اپنے جماعت بنانے کا، اپنی آرگنائزیشن بنانے کا ایک اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی جماعت بنا رہے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. ظاہر ہے ٹرمپ کی دور کے بعد آگے سے آگے جیسے دنیا چلتی جائے گی، اب نئے سے نئے لوگ آتے جائیں گے، پھر وہ پریزیڈنٹ شپ کے لیے بھی اپلائی کریں گے. ایک ہی بندہ تو کہیں پر بھی یا دو بندے کہیں پر بھی ساری زندگی تو نہیں رہ سکتے، نہ بادشاہی سدا کسی کی رہ سکتی ہے نہ رہی ہے. تو ابھی آرگنائزیشنز جتنی بھی بنتی جائیں گی ان کے لوگ آگے سے آگے دنیا کو چلانے کے لیے آتے جائیں گے، اگر دنیا اور قائم رہتی ہے تو. بہرحال اینی وے، اور پھر اس کے بعد ہم اب تھوڑی سی اس نیوز پر بھی آ جاتے ہیں. ہاں، غزہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اور پھر شہادتیں ہوئی ہیں، 34 شہادتیں اور بھی ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی، اور کافی سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں. اور روس جو ہے وہ کمپلیٹلی بہت زیادہ بامبنگ کر رہا ہے، اور ابھی تو اس نے اور کرنی ہے جو کہ وہ بیانات دے رہا ہے پیوٹن. اور ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ اور زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی. اور میں بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریولنگ پہ ہوں، اور میں نے ویلاگ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھا کہ آپ کو نیوز دینی چاہیے. اب شیخ رشید صاحب نے کو جب ریسٹ کیا گیا تھا تو ان سے بیان دلوانے کے لیے بڑی کوشش کی تھی کہ منا منیب صاحب نے، بلکہ انٹرویو لیا بھی تھا جو کہ ٹی وی پہ چلا بھی تھا. اور ان کو ایک پیپر، اب انہوں نے راز کھولا شیخ رشید صاحب نے کہ مجھے ایک پیپر تیار کر کے دیا گیا تھا کہ یہ آپ نے اس طرح بولنا ہے عمران خان کے اگینسٹ. اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی، لیکن شیخ رشید صاحب ایک سمجھدار اور پرانے پولیٹیشین ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ان چیزوں سے وہ کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور جب تک زندگی رہے تو پھر بھی گزرنا پڑتا ہے انسان کو. تو انہوں نے وہ پیپر خود ہی کہیں ڈسپلیس ادھر ادھر کر دیا، اور کہا بھی تھا کہ پتہ نہیں وہ کہاں کیا اس طرح شو آف کر رہے تھے، لیکن اچھا کیا عقلمندی کی، نہیں پڑھا اس کو، اور ان کے مطابق جو ہے وہ بیان انہوں نے نہیں دیا تھا. تو اب انہوں نے بتایا ہے کہ میں کیسے اس طرح کا بیان دے سکتا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک سنسیئر اور صحیح پولیٹیشین ہے، اور وہ اسپیشلی کنٹری کے ساتھ سنسیئر ہے، پاکستان کنٹری کے ساتھ نا. جو بندے نے ہمیشہ ساری زندگی بڑی ایک شہزادوں کی طرح لائف گزاری ہو، اور اس ملک کی خاطر آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر گرمی ہے اس وقت پاکستان میں، تو وہ وہاں ایک چھوٹے سے سیل میں کس طرح بیٹھا ہوا ہے بندہ، اور ان کی بیگم کو بھی ناحق بٹھایا گیا ہے، اور یاسمین راشد صاحبہ کو، پھر اس کے بعد شاہ محمود، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جن کے میں نام ون بائی لینا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس وقت. تو یہ سارے کنٹری کے ساتھ سنسیئر ہیں تو بیٹھے ہوئے، اور پھر اپنی آرگنائزیشن، اپنی پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہیں اسپیشلی. یہ بہت بڑی بات ہے، آج کل کے دور میں تو سنسیئر لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کو ملتا ہے، یا پیسے کی لالچ میں، یا پوسٹوں کے لیے، بینیفٹس اٹھانے کے لیے. شیخ رشید صاحب نے بھی اسی طرح کا انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں آج عمران خان صاحب کے اگینسٹ بولتا تو آج میرے چہرے پہ لعنت پڑی ہوتی. بالکل بات صحیح ہے، اپنی وفاداری کے لیے جانیں دی جاتی ہیں، ان کی جانوں کے اوپر نقصان نہیں کیا جاتا. یہی سنسیئرٹی اور یہی دوستی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. پھر ادھر سے زلمے خلیل صاحب نے بھی عمران خان کو فری کرنے کے لیے ایک بیان دیا ہے کہ فوری طور پر ان کو جیل سے فری کیا جائے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے جو کہ
अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हो, दोस्ती के साथ सिंसियर हो। तो ये न्यूज़ तो खैर काफ़ी सारी है, लेकिन मैं ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करना चाह रही हूँ। तो मेरा जी चैनल है 7RYK, तो इसको हो सके तो मैं हर दफ़ा आपको याद दिलाती हूँ और बताती हूँ कि इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसके बेल को भी टच कीजिएगा और आगे से भी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तो आज यहाँ पर भी थोड़ी सी गर्मी है, तो पाकिस्तान में क्या आलम होगा। और मैं रोज़ बैठ के ये याद करती हूँ इस बात को कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी कितनी शदीद गर्मी में ये लोग बैठे हुए हैं, और जो बंदा जिस चीज़ का यूज टू ना उसके लिए कितना मुश्किल है। लेकिन उसके अंदर आप ये देखिए कि इमरान खान के अंदर कितनी इस कंट्री के लिए वफादारी, सिंसियरिटी है कि वो गर्मी हर चीज़ जो है वो सह रहा है। और सबसे बड़ी बात, हाँ एक बात मैं करना भूल गई, मैं एंड पर आ गई थी कि आप ये देखें, ये बाकी पाकिस्तान के जो हुक्मरान लोग हैं वो उम्रा करने गए, उनकी मैंने टीवी में देखा है। उनको नहीं पता कि आपने एक बेगुनाह बंदे को, और स्पेशली मुसलमान आदमी को आपने नमाज की इजाजत नहीं दी। नमाज की तो इजाजत जो है वो आप पहले अगले को। तो नाज़रीन अब वीलॉग लंबा हो रहा है, मैं इसको फिनिश करती हूँ। तो मेरा चैनल जी 7RYK, इसको हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को भी टच कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।